السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم تاریخ بنی اسرائیل میں حصہ دوم پڑھیں گے، بنی اسرائیل کا جہاد اور فلسطین کی فتح۔ اس 40 سال کے عرصہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ بزدل قوم کے اکثر و بیشتر لوگ بھی ہلاک ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے وہ بچے جو اس دوران صحرا میں پیدا ہوئے تھے وہ جوان ہو گئے۔ بنی اسرائیل کی اس نئی نسل نے اپنے وقت کے نبی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں جہاد کیا اور فلسطین فتح کر کے اس میں آباد ہو گئے۔ بنی اسرائیل کا عروج و زوال۔ بنی اسرائیل کا پہلا عروج۔ بنی اسرائیل پر عروج و زوال کی 4 اتوار گزرے ہیں، جن کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل کے پہلی رکوع میں ملتا ہے۔ بنی اسرائیل کے پہلی عروج کا آغاز حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں فلسطین کی فتح سے ہوا، لیکن ایک متحدہ حکومت بنانے کی بجائے بنی اسرائیل کے ہر قبیلہ نے اپنی الگ الگ حکومتیں بنائیں۔ چنانچہ شام اور اردن میں رہنے والے طاقتور مشرک قومیں انہیں پریشان کرتی رہیں، اور یہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے لڑتے رہے اور کمزور سے کمزور تر ہوتے گئے۔ بالآخر بنی اسرائیل نے اس وقت کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ علیہ السلام ہم سب کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے حضرت طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کر دیا۔ حضرت طالوت بنی اسرائیل کے سب سے بڑے دشمن جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے تقریباً 70,000 لوگوں کو لے کر نکلے۔ راستے میں دریائے اردن پر حضرت طالوت نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ تمہیں آزمانے والا ہے، نیز یہ بھی فرمایا کہ میرے ساتھ صرف وہ لوگ آگے چل سکیں گے جو دریا سے بالکل پانی نہ پئیں مگر صرف چالو بھر پانی پی لے۔ اکثر لوگوں نے خوب پیٹ بھر کر پانی پیا اور بہت تھوڑے سے لوگوں نے حضرت طالوت کی بات مانی۔ چنانچہ حضرت طالوت انہی میں سے چند 313 افراد کے لشکر کو ساتھ لے کر جالوت سے جنگ کرنے پہنچ گئے۔ قوم عمالقہ کا سپہ سالار جالوت ایک بڑا ہی قوی ہیکل پہلوان اور بہت طاقتور جنگجو شخص تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سر سے پیر تک لوہے کے لباس میں ڈھک رکھا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کو چیلنج دیتا رہا کہ کوئی اس کے مقابلے کے لیے آئے، مگر کسی کو اس سے دو بدو لڑنے کی جرأت نہ ہوئی۔ داؤد علیہ السلام اس وقت عمر نوجوان تھے۔ ان کے 3 بھائی جنگ میں شریک تھے، مگر وہ چونکہ سب سے چھوٹے تھے اس لیے اپنے بوڑھے والد کی خدمت کے لیے ان کے پاس رہ گئے تھے۔ جب جنگ شروع ہو گئی تو کئی دن گزر گئے تو ان کے والد نے اپنی 3 بھائیوں کی خبر لینے کے لیے میدان جنگ میں بھیجا۔ یہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جالوت مسلسل چیلنج دے رہا ہے اور کوئی اس سے لڑنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے، تو انہیں غیرت آئی اور انہوں نے طالوت سے اجازت مانگی کہ وہ جالوت کے مقابلے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ ان کی نوعمری کے پیش نظر شروع میں طالوت اور دوسرے لوگوں کو بھی تردد ہوا، لیکن ان کے اصرار پر انہیں اجازت مل گئی۔ انہوں نے جالوت کے سامنے جا کر اللہ جل شانہ کا نام لیا اور ایک پتھر اس کی پیشانی پر مارا جو اس کے سر میں گھس گیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ یہ اس کے پاس گئے اور خود اسی کی تلوار لے کر اس کا سر قلم کر دیا۔ بنی اسرائیل کو دشمن پر فتح حاصل ہو گئی اور بنی اسرائیل امن و سکون سے فلسطین میں رہنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس کارنامے نے انہیں ایسی مقبولیت عطا کی کہ حضرت طالوت کے انتقال کے بعد وہ بنی اسرائیل کی بادشاہ بھی بنے اور اللہ جل شانہ نے انہیں نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، اور ان کے ذریعے پہلی بار ایسا ہوا کہ نبوت اور بادشاہت ایک ہی ذات میں جمع ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے، جو بنی اسرائیل کی عروج کا سنہرا دور تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے لیے بہت بڑی عبادت گاہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرایا۔ بنی اسرائیل کا پہلا زوال۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل کی ریاست 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ شمالی حصہ اسرائیل تھا جس کا دارالخلافہ سامریہ تھا،
جبکہ جنوبی حصہ یہودیہ تھا اور اس کا دارالخلافہ یروشلم تھا۔ جب بنی اسرائیل میں اخلاقی پستی، بد کرداری، اللہ جل شانہ کی شریعت کی نافرمانی اور انبیاء کرام کی مخالفت بڑھی تو اللہ کی طرف سے ان پر 2 قسطوں میں عذاب آیا۔ پہلے 700 قبل مسیح میں اشوریوں نے شمالی ریاست اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر 587 قبل مسیح میں عراق کے بادشاہ بخت نصر نے ان کی جنوبی ریاست یہودیہ پر حملہ کر دیا اور پوری ریاست کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ یروشلم کو اس طرح تباہ و برباد کیا کہ کسی عمارت کی 2 اینٹی بھی سلامت نہیں رہنے دی گئی۔ ہیکل سلیمانی کو ڈھا کر اس کی بنیادی تک کود ڈالی گئی۔ اس دوران بخت نصر نے بنی اسرائیل کی بڑی تعداد کو قتل کیا اور بقایا مردوں، عورتوں اور بچوں کو ایک بڑی تعداد کو جانوروں کی طرح ہانکتا ہوا عراق کے شہر بابل لے گیا، جہاں یہ تقریباً 125 سال تک قید کی حالت میں رہے۔ ذلت اور رسوائی کے اعتبار سے یہ ان کی تاریخ کا بدترین دور تھا۔ کل ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، بنی اسرائیل کا دوسرا عروج۔